بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج کا ہمارا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے مال کے بجائے اعمال کمانے کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم یہ اس مہینے میں خوب مال کما لیں، سیل کریں چیزیں، بچت بازاروں میں جا کے اسٹال لگا لیں، ہاں فروٹس لگائیں، مہندی کی کون چیزیں بیچیں۔ لوگ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں نا، جیسے 14 اگست میں جشن آزادی یا انڈیپینڈنس ڈے پہ کیا کرتے ہیں؟ جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں بیچتے ہیں۔ تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ سیل کے اعتبار سے اچھا بڑا زبردست مہینہ ہے، اس کو بابرکت سمجھا ہوا ہے انہوں نے، یعنی مال کمانے کا مہینہ ہے۔ جبکہ دراصل یہ کون سا مہینہ ہے؟ اعمال، نیک اعمال کرنے کا، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اچھا اب کرنے کے کام کیا ہے اس کے اندر؟ ہم مختصر کرتے ہیں بات کو، ہمارا سیشن لمبا ہو گیا ہے۔ اچھا پہلے فضائل پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو شخص فرض نماز پڑھے گا یا فرائض کی ادائیگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو شخص ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں اس کے درجے بڑھا کر دیں گے، یعنی ہر نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ بتائیے، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اچھا یہ تو اس کے فضائل۔ اسی طرح فضائل میں فرماتے ہیں، جیسے آج ہمارا سیشن ہوا، ہماری جو عالمہ ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت۔ پہلا اشرہ کیا ہے؟ دوسرا اشرہ کیا ہے؟ مغفرت۔ تیسرا اشرہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ تو اس کے لیے بہترین دعا کون سی ہے جس میں یہ تینوں ہم یعنی پورا مہینہ وہ دعا مانگے اللہ سے، اور تینوں اشروں کی جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں؟ دعا کون سی بتائیں بیٹا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دعا پڑھیں بیٹا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب میرے لیے دنیا کی زندگی کو کیا کر دے؟ حسنہ کر دے، آسان کر دے، اچھا بنا دے۔ اسی طرح یہ کیا ہو گیا؟ پہلا اشرہ۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور میری آخرت کو بھی کیا کر دے؟ اچھا بنا دے، یعنی مغفرت ہو گئی۔ مغفرت ہو جائے گی تو اچھا ہو جائے گی نا، آخرت کی زندگی کیا اچھی ہو جائے گی؟ کیسے اچھی ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور جہنم کی خلاصی کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، بولیں ٹھیک۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، ایک بات۔ پھر مس نے کیا بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور کیا کیا جائے؟ کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے فضائل کی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا یا کوئی بھی نفلی عبادت، کتنے درجے المضاعف ہو جائے گی؟ وہ 70 گنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جو شخص، اچھا اب اس میں خاص عبادتیں کون سی ہیں؟ اس میں تراویح ہے۔ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ وہ 20 رکعت ہیں۔ اب جو شخص 20 رکعت پڑھے گا اہتمام سے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے، تھوڑا جسم میں درد ہوگا، تھکے گا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے اور عید کی نماز جب ادا ہو رہی ہوگی، دعا مانگی جا رہی ہوگی، تو رونا آتا ہے۔ کیوں آتا ہے وہ رونا؟ کیونکہ آپ نے رمضان کے احترام کا خیال رکھا، رمضان میں اعمال کمائے، نیکیاں کمائیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا اس چیز سے رکے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ طاق راتوں کے اندر شب قدر کو ڈھونڈنا۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے 1000 عبادت کرنے والے مہینے، یعنی آپ نے 1000 مہینہ عبادت کی ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی جس شخص کو وہ رات مل گئی اور اس رات کو اس نے عبادت کی، تو اس رات میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت فرمائی ہے کہ ان کی عمریں کم ہیں
لیکن ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، اپنے کرم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا. اب کوئی ہے جو فائدہ اٹھائے؟ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یعنی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. کیا مطلب ہو اس بات کا؟ یعنی اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا گناہ گار جو بالکل اعمال سے دور ہو، روزے نہ رکھے ہوں، نمازیں نہ پڑھی ہوں، وہ تو محروم رہ گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی. باقی جتنے لوگ جو کوششیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو، ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور ان کی انشاءاللہ بخشش بھی ہوگی. تو یہ مہینہ رمضان کا ہمیں اعمال کمانے کا مہینہ ہے، تو اس کی دعوت ہم لوگوں کو دیں گے، خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. بولیں بیٹا، کیا آپ کی توجہ کہاں ہے؟ ہمیں ان تمام باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے اس کی، لوگوں سے باتیں کرنی ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں آداب کی. آداب کیا ہے؟ آداب کیا ہے کہ اس رمضان کے دنوں میں اس کے شب اور اس کے روز یعنی دن اور رات کو کیسے گزارنا ہے. کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے والے کام ہیں. کرنے والے کام کون سے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے اور تراویح 20 رکعت پوری پڑھنی ہے. انشاءاللہ کریں گے سارے بچے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ہو گئے کرنے والے کام. اور جو نہ کرنے والے کام، شیطانی کام جن سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہمارے یہ سارے اعمال، ہمارے ثواب والے جتنے ہم نے گڈ ڈیڈز نیک اعمال کیے یہ ضائع نہ ہو جائیں. وہ کیا ہیں؟ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کام ہے کرنے کے. کون سے کام ہیں؟ روزہ رکھنا، تمام نمازیں باجماعت ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا اور رات کو 20 رکعت نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھنا. ٹھیک ہے بیٹا، باجماعت. یہ کام تو ہو گئے کرنے کے. اچھا، اب جو نہ کرنے والے کام ہیں، کون سے کام؟ جو نہیں کرنے والے کام، وہ کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان سے اچھے الفاظ ادا کرنا ورنہ خاموش رہنا. ٹھیک ہے. اچھا، اچھی باتوں کو سننا، منکرات والی باتیں نہ سننا. اس میں کیا ہے؟ اس میں غیبت ہے، گانے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی برائی ہے، بہتان ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں سنی. کوئی کرے تو اس کو منع کرنا ہے کہ میں کس سے ہوں؟ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. غصہ نہیں کرنا. ہاں، غصہ آئے گا لیکن نفس کے اوپر بھاری ہوگا لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا ہے. کوئی غصہ دلائے تو اس کو غصے سے جواب نہیں دینا ہے. کیا کہنا ہے اس کو؟ میں روزے سے ہوں.